السلام علیکم دوستو، میں اسلم سعید آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل حسم علی اردو کلاسز پر۔ جیسا کہ کل ہم نے اپنا ضمیر والا ٹاپک پورا کر دیا تھا، آج ہم صفت میں پڑھیں گے، صفت کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفت کو ہندی میں وشیشن کہتے ہیں۔ صفت کو ہندی میں وشیشن کہتے ہیں، وشیشن۔ صفت کو ہندی میں وشیشن کہتے ہیں۔ صفت کی تعریف الفاظ صفت وہ ہیں جو اسم کی حالت یا کیفیت یا کمیت ظاہر کریں۔ صفت کی تعریف الفاظ صفت وہ ہیں جو اسم کی حالت یا کیفیت یا کمیت ظاہر کریں۔ صفت کی حالت، کیفیت یا کمیت ظاہر کریں، وہی الفاظ صفت کہلاتے ہیں۔ صفت ہمیشہ اسم کی حالت کو محدود کر دیتی ہے۔ جو صفت ہے وہ ہمیشہ اسم کی حالت کو محدود کر دیتی ہے۔ اسم کی جو حالت ہے، جو کیفیت ہے، اس کو محدود کر دیتی ہے۔ جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ جس اسم کی یعنی جس چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ صفت کی تعریف الفاظ صفت وہ ہیں جو اسم کی حالت یا کیفیت یا کمیت ظاہر کریں۔ صفت کی تعریف ہے الفاظ صفت وہ ہیں جو اسم کی حالت، کیفیت یا کمیت ظاہر کریں۔ صفت ہمیشہ اسم کی حالت کو محدود کر دیتی ہے۔ جو صفت ہے، جو اچھائی اور برائی ہے، وہ صفت کی حالت کو محدود کر دیتی ہے۔ جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ اس صفت کو یعنی اس اسم کو، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف کہتے ہیں۔ جس کی اچھائی اور برائی معلوم کی جائے، بیان کی جائے، اس کو موصوف کہتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے، ایگزام میں آ سکتا ہے کہ جس اسم کی اچھائی اور برائی معلوم بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو موصوف کہتے ہیں۔ جیسے اچھے لوگ، اچھے وہ صفت ہے، لوگ اسم ہے۔ اچھے لوگ، جاہل آدمی، ذہین لڑکا، ذہین اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، لڑکا ہے جو اسم ہے، اور جو جس اسم کی اچھائی بیان کی جائے، اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ اقسام صفت یعنی صفت کی قسمیں۔ اقسام قسم کی جمع ہے۔ اقسام صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 صفت ذاتی یا مشبہ۔ نمبر 2 صفت نسبتی۔ نمبر 2 کیا ہے؟ صفت نسبتی۔ نمبر 3 صفت عددی۔ نمبر 4 صفت مقداری، اور نمبر 5 صفت عصاری۔ اقسام صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 صفت ذاتی یا مشبہ، یعنی جو اسم کی ذات یا خاص کے لیے بیان کی جائے وہ صفت ذاتی ہے، یعنی اسم کی ذات کے لیے۔ صفت نسبتی، جو اسم کے ساتھ نسبت رکھتی ہو۔ نمبر 4 صفت عددی، یعنی عدد معنی گنتی آئے گی وہاں پہ اس کا استعمال ہوگا۔ صفت مقدار یعنی ناپ تول، وزن۔ اور صفت اشاری یعنی اشارہ، یہ وہ وغیرہ۔
صفت ذاتی یا مشبہ پڑھتے ہیں پہلی صفت کو. نمبر 1 صفت ذاتی یا مشبہ. صفت ذاتی یا مشبہ وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی اندرونی حالت یا خصوصیت ظاہر ہو. صفت ذاتی یا مشبہ وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی یا اسم کی اندرونی حالت یا خصوصیت ظاہر ہو. جیسے سبز مانا ہرا، کوئی چیز ہے سبز ہے وہ ہری ہے تو اس کی صفت اندرونی صفت بیان ہو رہی ہے یہاں پہ. اچھا اور برا اندرونی صفت ہے. چالاک بھی یعنی ذہین، یہ بھی اندرونی صفت ہے. کوئی بندہ ہے زیادہ چالاک ہے تو بولتے ہیں یہ بندہ بہت چالاک ہے، تو اس کی اندرونی صفت ظاہر ہو رہی ہے یہاں پہ. ہلکا کم وزن ہلکا ہے، صفت ظاہر ہو رہی ہے ہلکا ہے. دکھ تھوڑی رہا ہلکا ہے کہ بہت سی اتنی چھوٹی چیز ہے مگر اس میں وزن ہوتا ہے، ٹھوس ہوتی ہے. اور کوئی بہت بڑی چیز ہے جیسے کوئی غبارہ یہ بڑا دکھ رہا ہے مگر ہلکا ہے، وہ اس کی صرف ٹھوس، نرم، خوبصورت اور عقل مند وغیرہ. صفت ذاتی یا مشبہ وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی اندرونی حالت یا خصوصیت ظاہر ہو. صفت ذاتی یا مشبہ وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی یا اسم کی اندرونی حالت یا خصوصیت ظاہر ہو. جیسے سبز، اچھا، چالاک، ہلکا، ٹھوس، نرم، خوبصورت اور عقل مند وغیرہ. سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو کہ صفت کی 5 قسمیں ہیں. صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ صفت کی 5 قسمیں ہیں. اس میں نمبر 1 ہے جو پہلی ہے وہ صفت ذاتی مشبہ ہے. صفت ذاتی مشبہ وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی اندرونی حالت یا خصوصیت ظاہر ہو. جیسے سبز، اچھا، چالاک، ہلکا، ٹھوس، نرم، خوبصورت، عقل مند وغیرہ. اور اس میں اسی کے جو یہ صفت ذاتی ہے اسی کے اور کئی پارٹ ہیں. نمبر 1 بعض اوقات یہ صفات دوسرے اسماء یا افعال سے بھی بنائی جاتی ہیں. بعض اوقات یعنی بعض اوقات کبھی کبھی. بعض اوقات یہ صفات دوسرے اسماء یا افعال سے بھی بنائی جاتی ہیں. جیسے لڑاک کا لڑنے سے، لڑاک کا لڑنے سے، یہ دوسرے اسماء سے یا افعال سے یہ صفت بنائی جا رہی ہے. جیسے لڑاک، وہی بہت لڑاک ہے، لڑنے سے آگے اس کی صفت ہے. اسے ڈھلوان، یہ ڈھال سے آگے، ڈھلوان ڈھال سے. کھلاڑی ہے کوئی بھائی اچھا کھلاڑی ہے تو اس کی کھیل سے آگے. بلی بہت پہلوان ہے، بلی ہے یعنی بہت طاقتور ہے، جاندار ہے. بلی کی کس سے آگی؟ بل سے. بعض اوقات یہ صفات دوسرے اسماء یا افعال سے بھی بنائی جاتی ہیں. جیسے لڑاک لڑنے سے، ڈھلوان ڈھال سے، کھلاڑی کھیل سے اور بلی بل سے وغیرہ. نوٹ: اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. نوٹ: اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، سب صفت مشبہ ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں وہ سب کے سب صفت مشبہ ہیں، کیونکہ ان کی صفت عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے. ان کی صفت جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کی صفت ہے وہ صفت مشبہ ہے، کیونکہ ان کی جو صفت ہے وہ عارضی نہیں ہے یعنی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اور وہ نام جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے اعتبار سے دیے گئے ہیں اور وہ نام جو اللہ تعالیٰ کی
صفت کے اعتبار سے دیے گئے ہیں اس کی ذات میں مستقل طور پر شامل ہیں. وہ نام جو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی صفت کے اعتبار سے دیے گئے ہیں ان کی جو ذات ہے وہ مستقل طور پر شامل ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے ان الفاظوں میں وہ مستقل طور پر اس میں شامل ہے. جیسے رحمان رحیم قدوس سلام عزیز غفار ستار رزاق وغیرہ. نوٹ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں سب صفت مشبہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں وہ کیا ہیں؟ سب کے سب صفت مشبہ ہیں کیونکہ ان کی جو صفت ہے وہ عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ عارضی نہیں ہے بلکہ دائمی ہے. اور وہ نام جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے اعتبار سے دیے گئے ہیں اور وہ نام جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے اعتبار سے دیے گئے ہیں ان کی ذات میں مستقل طور پر یعنی ہمیشہ شامل ہیں. مستقل طور پر شامل ہیں. جیسے رحمان ہے رحیم ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے رحمان ہیں کتنے بڑے رحیم ہیں. قدوس ہیں سلام ہیں عزیز ہیں غفار ہے ستار اور رزاق بھی وغیرہ. اب چلتے ہیں نمبر 2. یہ صفت بعض اوقات بلکہ اکثر 2 لفظوں سے مرکب ہوتی ہے. یعنی جو صفت ذاتی یا مشبہ ہے یہ اسی کے پارٹ چل رہے ہیں. یہاں پہ نمبر 1 بعض اوقات یہ صفات دوسرے اسماء یا افعال کے ساتھ بھی بنائی جاتی ہیں جیسے لڑاک لڑنے سے ڈھلوان ڈھال سے کھلاڑی کھیل سے بلی بل سے. اسی طرح نمبر 2 یہ صفت بعض اوقات بلکہ اکثر 2 الفاظ سے مرکب ہوتی ہیں. جو یہ صفت ہے جو صفت ذاتی ہے مشبہ ہے یہ بعض اوقات بلکہ اکثر 2 الفاظ سے مرکب ہوتی ہیں جیسے ہنس مکھ. 2 الفاظ ہیں ہنس الگ ہے مکھ الگ ہے تو یہ ہنس مکھ 2 الفاظ سے مرکب ہوتے ہیں. من چلا اور منہ فٹ وغیرہ. یہ صفت بعض اوقات بلکہ اکثر 2 الفاظ سے مرکب ہوتی ہیں جیسے ہنسمکھ من چلا اور منہ فٹ وغیرہ. نمبر 3 بعض فارسی علامتیں یہ اسی کی صفت چل رہی ہے صفت ذاتی یا مشبہ کی. نمبر 3 بعض فارسی علامتیں عربی ہندی الفاظ کے ساتھ آ کر صفت کا کام دیتی ہیں. بعض فارسی علامتیں ہیں جو فارسی نشانیاں ہیں جو وہ عربی اور ہندی الفاظ کے ساتھ مل کر آ کر صفت کا کام دیتی ہیں. یعنی بعض فارسی علامتیں عربی اور ہندی الفاظ کے ساتھ آ کر یہ مل کر صفت کا کام دیتی ہیں جیسے بے بس بے جو وہ فارسی الفاظ ہے بے بس جیسے بے بس بے فکر سعادت مند نا شکرا بے چین وغیرہ. بعض فارسی علامتیں عربی ہندی الفاظ کے ساتھ مل کر یا آ کر صفت کا کام دیتی ہیں جیسے بے بس بے فکر سعادت مند ناشکرا اور بے چین وغیرہ. نمبر 4 عربی فارسی کی طرح ذاتی صفات بھی اردو میں کثرت سے مستعمل ہیں. عربی اور فارسی کی طرح ذاتی صفات بھی ذاتی یعنی اپنی عربی اور فارسی کی طرح ذاتی صفات بھی اردو میں کثرت سے مستعمل ہیں یعنی کثرت سے پائی جاتی ہیں کثرت سے ملی ہوئی ہیں جیسے دانا احمق دانا مانے بیوقوف یہ بھی ذات کے لیے آتا ہے ذاتی صفات ہے دانا بیوقوف احمق بیوقوف بینا جسے دکھتا ہے آنکھوں سے شریف
یعنی کہ صرافت، شریف بچہ، نفیس، عمدہ، اچھا اور خوب وغیرہ. سمجھ میں آئی بھائی کہ عربی فارسی کی طرح ذاتی صفات بھی اردو میں کثرت سے مستعمل ہیں، جیسے دانا، احمق، بینا، شریف، نفیس اور خوب وغیرہ. نمبر 5، سے کا لفظ مقابلے کے لیے آتا ہے. جو سے کا لفظ ہے وہ مقابلے کے لیے آتا ہے. مقابلہ جانتے ہیں آپ، یعنی کہ ٹکراؤ کے لیے آتا ہے، مقابلے کے لیے آتا ہے. جیسے شہد سے میٹھا، شہد سے میٹھا، یعنی شہد میٹھا ہے مگر شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. دودھ سے سفید، یہاں شہد اور مقابلے کے لیے دودھ سے سفید، یعنی جو دودھ ہے اس سے بھی زیادہ سفید ہے. یعنی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید. شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید. وہ مجھ سے بڑا ہے، وہ مجھ سے بڑا ہے، یعنی جو سامنے والا ہے وہ مجھ سے بڑا ہے. یعنی اس سے مقابلے میں یہ کپڑا اس سے اچھا ہے. جو یہ کپڑا ہے، جو یہ کپڑا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس سے اچھا ہے. یہ کپڑا اس سے اچھا ہے. اس سے، یہاں سے، اس سے اچھا ہے. جماعت میں ایک لڑکا سب سے زیادہ ذہین ہے. جماعت ہے پوری جماعت ہے. یہ جو لڑکا ہے وہ سب پوری جماعت میں سب سے زیادہ ذہین ہے. نمبر 5، سے کا لفظ مقابلے کے لیے آتا ہے. جیسے شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید. وہ مجھ سے بڑا ہے، یہ کپڑا اس سے اچھا ہے اور جماعت میں یہ لڑکا سب سے زیادہ ذہین ہے وغیرہ. نوٹ: کبھی کبھی میں بھی ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کبھی کبھی جو میں الفاظ ہے، میں لفظ ہے، وہ کبھی کبھی وہ بھی ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے سب میں بڑا یہی ہے، سب میں بڑا یہی ہے، اور سب میں چالاک یہی ہے، سب میں چالاک یہی ہے. کبھی کبھی میں جو الفاظ ہے وہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے سب سے بڑا یہی ہے اور سب سے چالاک یہی ہے. ایک بار جلدی سے ریپیٹ کر لیں گے اور آپ کو سمجھ میں تو آ رہا ہوگا، اور تھوڑا غور سے سمجھیں اور سنیں اور پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو. اور اگر اس میں جو بھی آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے نیچے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں. اچھا، ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں. صفت کی تعریف: الفاظ صفت وہ ہیں جو اسم کی حالت یا کیفیت یا کمی ظاہر کریں. الفاظ صفت وہ ہیں جو اسم کی حالت یا کیفیت یا کمی ظاہر کریں. تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے، کیا کریں. صفت کی تعریف: الفاظ صفت وہ ہیں جو اسم کی حالت یا کیفیت یا کمی ظاہر کرے. صفت ہمیشہ اسم کی حالت کو محدود کر دیتی ہے. جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. جیسے اچھے لوگ، ظاہر آدمی، ذہین لڑکا وغیرہ. اقسام صفت یعنی صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1، صفت ذاتی یا مشبہ. نمبر 1، صفت ذاتی یا مشبہ. نمبر 2، صفت نسبتی. نمبر 3، صفت عددی. نمبر 4، صفت مقداری. نمبر 5، صفت اشاری. صفت ذاتی یہ ذات کے لیے آتی ہے، یہ اسم کی ذات ہے اس کے لیے آتی ہے، یا اس کے مشبہ یعنی اس کی شکل کے لیے آتی ہے.
नंबर 2 सिफ्त निस्बती, वो उसकी निस्बत किससे जुड़ी है उसके लिए आती है। सिफ्त आददी गिनती के लिए आती है। सिफ्त मिकदारी तौल माप के लिए आती है। और सिफ्त इशारी इशारे के लिए आती है। नंबर 1 सिफ्त जाती है मुशबा, वो सिफ्त है जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या कैफियत जाहिर हो या खुसूसियत जाहिर हो, जैसे सब्ज, अच्छा, चालाक, हल्का, ठोस, नरम, खूबसूरत, अक्लमंद वगैरह। नंबर 1 बाज़ औकात ये सिफात दूसरे अस्मा या अफाल के साथ भी बनाई जाती हैं, जैसे लड़ाक लड़ने से, ढलवान ढाल से, खिलाड़ी खेल से, बली बल से वगैरह। नोट, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, सब सिफ्त मुशबा हैं अल्लाह ताला के। ये यहाँ पे याद रखने की मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्लाह ताला के जो 99 नाम है सब सिफ्त मुशबा है, क्योंकि उनकी जो सिफ्त है वो आरजी नहीं बल्कि दायमी है। और वो नाम जो अल्लाह ताला की सिफ्त के एतबार से दिए गए हैं उसकी जात में मुस्तमिल तौर पर शामिल हैं। जो अल्लाह ताला के जो नाम है, जो अल्लाह ताला के जो नाम सिफ्त के एतबार से दिए गए हैं उनकी जात में मुस्तकिल तौर पर शामिल हैं, जैसे रहमान, रहीम, कुदूस, सलाम, अजीज, गफ्फार, सत्तार और रज़्ज़ाक वगैरह। नंबर 2 ये सिफ्त बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर 2 लफ्जों से मुरक्किब होती है। जो ये सिफ्त जाती है, ये मुशबा है, वो ये सिफ्त है, ये बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर 2 अल्फाज से मुरक्किब होती है, जैसे हंसमुख, मन चला और मनफट वगैरह। नंबर 3 बाज़ फारसी अलामतें अरबी हिंदी अल्फाज के साथ मिलकर या साथ आकर सिफ्त का काम देती हैं। बाज़ फारसी अलामतें अरबी और हिंदी अल्फाज के साथ आकर सिफ्त का काम देती हैं, जैसे बेबस, बेफिक्र, सआदतमंद, नाशुक्रा, बेचैन वगैरह। नंबर 4 अरबी फारसी की तरह, अरबी और फारसी की तरह जाती सिफात भी, अरबी और फारसी की तरह जैसे अरबी और फारसी में जाती सिफात आती हैं, उसी तरह उर्दू में भी उर्दू में भी कसरत से मुस्तआमिल है, जैसे दाना, अहमक, बीना, शरीफ, नफीस और खूब वगैरह। नंबर 5 से जो से का लफ्ज है वो मुकाबले के लिए आता है। नंबर 5 से का जो लफ्ज है वो मुकाबले के लिए आता है, जैसे शहद से मीठा, दूध से सफेद, शहद से मीठा, दूध से सफेद, यानी शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा बढ़कर सफेद, वो मुझसे बड़ा है, ये कपड़ा उससे अच्छा है, जमात में ये लड़का सबसे ज्यादा ज़हीन है वगैरह। नोट, कभी कभी में भी इन मानों में इस्तेमाल होता है। कभी कभी में जो शब्द है, में जो लफ्ज है वो भी इन मानों में इस्तेमाल होता है, जैसे सब में बड़ा यही है, सब में बड़ा यही है और सब में चालाक यही है। अगली जो बाकी जो किस्में रह गई हैं उनको अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों कैसी लगी आज आपको हमारी क्लास? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।